رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و اطرتک و آبائک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و اطرتک و آبائک یا سیدی یا خاتم النبیین بعد از حمد و صلاة زینت بزم پاسبان مسلک حسان فخر السادات عزت امام پیر سید طاہر عباس شاہ صاحب ترمذی زیدہ اقبالہ برادر مکرم مؤذن ولایت علی عزت امام جناب قاضی معراج الحسن صاحب مطان اللہ بطول حیاتہ دنیا ہائے نقابت کے نیر کعبہ کامران النقبہ جناب محمد کامران تبسم نوری صاحب زیدہ اقبالہ اور میرے یمین و یسار تشریف فرما جمیع صاحبان عزت وارثان منبر و محراب علماء کرام اور قابل عزت سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 15 اگست 2020 کو ہم یہاں ٹھڈمبر ضلع راولپنڈی میں بزم نصیریہ ٹھڈمبر کے زیر اہتمام 21ویں سالانہ شب نور کانفرنس میں شریک ہیں اور خطیب اہل سنت فاضل محتشم عالم باعمل حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالحفیظ چشتی گولڑوی مدد اللہ العالی اور فخر السادات عزت امام پیر سید طاہر عباس شاہ صاحب ترمذی زیدہ حیاتہ کے مبارک اور پاکیزہ حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں میرے اور آپ کے درمیان 12:10 پر گفتگو کا اختتام ہوگا اور آپ نے پورے انہماک اور استغراق کے ساتھ میری باتوں کو یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سماعتوں کے ذریعے اپنے لوح دل پر منتقل کرنی ہے جتنی دیر بھی سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اس کا تعلق صرف اور صرف قرآن کی آیات کے ساتھ ہوگا اور قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم نور کی شب نور میں اپنے دل کو نور علی نور بنا کر اٹھیں گے
یہ قرآن پاک میرے سامنے موجود ہے، یہ تقریر شروع ہو چکی ہے، یہ قرآن پاک میرے سامنے موجود ہے، یہ 22 نمبر پارہ ہے اور اس کی سورت احزاب ہے، اور سورہ احزاب کی 69 نمبر آیت، اس کا ترجمہ میں جناب کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پروردگار عالم مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی۔ میں جناب کی سماعتوں کے حوالے پھر بات کر رہا ہوں، وقت قلیل ہے، جلدی جلدی بات کو قبول کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے تخاطب کر رہا ہے، رب العالمین مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، آذوا موسیٰ، جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی۔ تکلیف دینے والوں نے تکلیف دے لی، فبرأہ اللہ، موسیٰ کے اللہ نے موسیٰ کو بری فرما دیا۔ فبرأہ اللہ، ملک عقیل صاحب، فبرأہ اللہ، تکلیف دینے والوں نے اپنا دھندا کر لیا۔ تکلیف دینے والے ہر دور میں اپنے مشن پر کار بند رہتے ہیں، لیکن موسیٰ کے ذریعے، موسیٰ کی وساطت سے ایمان والوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کو تکلیف دیتا ہے وہ ان کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ان کو بری فرماتا رہتا ہے۔ فبرأہ اللہ، موسیٰ کے اللہ نے موسیٰ کو بری فرما دیا۔ مما قالو، اس بات سے جو بات انہوں نے جناب موسیٰ کے متعلق کہی تھی، وہ بات میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا تھا۔ اور یہاں ان بارگاہوں میں ہلکا جملہ بولنے پر کتنی شدت کے ساتھ وعید موجود ہے۔ اللہ نے اس بات سے موسیٰ علیہ السلام کو بری فرما دیا جو بات انہوں نے جناب موسیٰ سے متعلق کہی تھی۔ کیوں؟ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اس لیے کہ موسیٰ اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ ترجمہ میں آیت کا کر چکا، میں آیت کی تفسیر میں جا رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک ہے، میں نے کوئی ادھر ادھر نہیں جانا، بس اس آیت پہ ہم بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ میرے اللہ نے جتنا چاہا پھر اتنی آیتیں پڑھ لیں گے۔ بات کیا تھی؟ جس طرح آج کا مسلمان کہلانے والا انسان بڑا جدت پسند اور روشن خیال اپنے آپ کو اپنے تائیں بنا پھرتا ہے، اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بھی کچھ روشن خیالی میں اس حد کو چھو رہے تھے کہ اجتماعی طور پر مرد اور عورتیں بیک وقت ننگے ہو کر غسل کرتے تھے، جس کو دور جدید میں آپ سوئمنگ پول کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک جگہ پہ غسل کرتے تھے، لیکن اللہ کا پیغمبر اللہ کی کائنات میں سب سے بڑا حیادار ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے کوئی بڑا حیادار انسانوں میں نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بڑا حیادار وجود ہوتا ہے نبوت اور رسالت کا، جس پر جبرائیل کو بھی رشک آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اس روشن خیالی پر انہیں بار بار تلقین کرتے کہ یہ گھٹیا اور رذیل اور خبیث المزاج اور رذیل الفطرت انسانوں کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ شریف ماؤں کی اولادیں اور نسلی خاندان ایسا نہیں کیا کرتے، لیکن ان کی کمینگی، ان کی رذالت، ان کی ضلالت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے ساتھ مل کر نہیں نہاتے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی ایسا عیب موجود ہے جس کو وہ چھپانا چاہتے ہیں، اور رب کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی نبی پہ الزام لگائے اور رب خاموش رہے۔ رب ہمیشہ اپنے محبوبوں کو ہر الزام سے بری فرماتا رہتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک وادی سے ہوا۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب حضور اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی بیضاوی سے نہیں لے رہا، ثناء اللہ پانی پتی سے نہیں لے رہا، حافظ ابن کثیر سے نہیں لے رہا۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کے پوچھنے پر جو تفسیر نبوی نطق رسالت سے پیش کی گئی وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک وادی سے گزرے، آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے فوق تحت یمین یسار دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ گرمی کا موسم تھا، آپ نے اپنا لباس نور اتارا اور چشمے پر بیٹھ کر غسل کرنے لگے۔ آپ جب غسل کر چکے کپڑوں کی طرف بڑھے تو کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ جب اپنے کپڑے اٹھانے لگے تو پتھر دوڑ پڑا۔ پتھر دوڑ پڑا، پتھر دوڑ پڑا، پتھر دوڑ پڑا۔ اب رکیے گا یہاں پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور آپ لاٹھی کا اشارہ کر کے دوڑتے ہوئے کہتے ہیں صوبی حجر، صوبی حجر، صوبی حجر، صوبی حجر، پتھر میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے، مگر پتھر رکنے کا نام نہیں لیتا۔ مختلف پرپیچ اور نشیب و فراز سے ہوتا ہوا اس شہر میں داخل ہو گیا جس شہر کے روشن خیال حضرت موسیٰ پر کوئی عیب دار ہونے کا الزام لگایا کرتے تھے۔ اس شہر کی گلیوں میں پتھر گھوم رہا ہے اور گلی گلی میں گھوم کے صدا دے رہا ہے نبی بے عیب ہوتا ہے۔ بولو بولو مسلمانوں بولو، کب بولو گے؟ گلی گلی میں پتھر گھوم رہا ہے اور پتھر کہہ رہا ہے نبی بے عیب ہوتا ہے، نبی بے عیب ہوتا ہے، نبی بے عیب ہوتا ہے۔ جب پتھر سارے شہر کا چکر لگا چکا اور رک گیا، نبی نے کپڑے لیے اور چونکہ لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ نبی کے وجود میں کوئی عیب نہیں، کیونکہ جہاں عیب ہو جائے وہ وجود نبوت نہیں ہوتا۔ جہاں عیب ہو جائے وہاں وجود نبوت نہیں ہوتا، وہاں وجود رسالت نہیں ہوتا، وہاں معصومیت نہیں رہتی، وہاں طہارت نہیں رہتی۔ پتھر پورے شہر کا چکر کاٹ گیا، نبی نے کپڑے لیے، کپڑے لے کے نا نبی نے کپڑے اپنے زیب تن کیے، ڈنڈا ہاتھ میں تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ آپ نے ایک ڈنڈا پتھر کو مارا، دوسرا مارا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں۔ جب 12 ڈنڈے نبی نے مارے نا، اللہ کی طرف سے جبرائیل آ گئے، کلیم اس کو اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیجئے، یہ کام آئے گا کیونکہ اس نے نبی کی وکالت کی ہے۔ اس نے نبی کی وکالت کی ہے، اس نے گلی گلی صدا لگائی ہے اور لوگوں نبی بے عیب ہوتا ہے۔ موسیٰ کے دور کا پتھر آج کے بندے نہیں سمجھ رہے۔ اس پتھر کا ذکر قرآن قیامت تک پیش کر رہا ہے۔ گلی گلی صدا لگائی، نبی نے ڈنڈے مارے، تو میرے کپڑے لے کے بھاگا۔ اللہ نے کہا جو نبی کے بے عیب ہونے کی صدا لگائے اور پھر نبی کا ڈنڈا کھا کے اف تک نہ کرے، اگر انہیں گلیوں میں رلتا رہتا
تو پھر لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اس پتھر میں اور اس پتھر میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہماری دیواروں میں چنا گیا، یہ بھی دیواروں میں چنا گیا، اس نے تو نبی کی وکالت کی تھی نا۔ پتہ چلا نبی کی وکالت کرنے والا دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ اسے اٹھائیے، اپنے جھولے میں رکھ لیجئے، اپنے بیگ میں رکھ لیجئے۔ نبی نے بیگ میں منتقل کر لیا۔ حضور اب میں جا رہا ہوں سورۃ مائدہ میں۔ سورۃ مائدہ قرآن کا 6واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 20 سے بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا وقت آنے پر کہ اپنی قوم کو لے کے ہجرت کیجئے، پتھر پاس ہے، ہجرت کیجئے۔ رات کی تاریکی میں نبی نے 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے ہجرت کی۔ جب نیل کے کنارے پہنچے، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، آپ سبحان اللہ بولے۔ حضور ترنم سے ہی تو اب پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان نعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ جناب موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے۔ جب نیل کے کنارے پہنچے، نبی کی بے عیبی کا اعلان کرنے والا پتھر بھی فیض رساں ہوتا ہے۔ نبی کی بے عیبی کا اعلان کرنے والا پتھر بھی زمانے کو سیراب کرتا ہے۔
آپ تو رسول اللہ کی نعت پڑھتے ہو، آپ تو سارا سال صحابہ و اہل بیت کے گن گاتے ہو، آپ تو مصطفیٰ کی آل و اصحاب کی وکالت کرتے ہو، آپ تو ذکر رسول کرتے ہو، یہاں تو پتھر فیض تقسیم کر رہا ہے۔ چھ لاکھ قوم کو لے کر جب نبی دریا کے کنارے آیا، رب العالمین آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، رب العالمین نے کہا اضرب بعصاک الحجر۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا ہے، کہا ایسے پانی پہ ماریے۔ یا اللہ کیوں؟ کہا ابھی عصا لگنے کی دیر تھی، پل بنا دیں گے۔ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ایک بنتا ہے تو دوسرا ٹوٹا ہوتا ہے، دوسرا بنتا ہے تو تیسرا ٹوٹا ہوتا ہے۔ نبی نے ایک لمحے میں 12 پل بنائے۔ نبی نے ایک لمحے سے پہلے 12 پل بنائے۔ قرآن گواہ ہے نبی نے 12 پل بنائے۔ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو کلیم ہونا، جو کلیم ہو وہ دریا پہ پل بنا کے امت پار لگاتا ہے، جو حبیب ہو وہ نار پہ پل بنا کے امت پار لگاتا ہے۔ جو کلیم ہو نا۔ اچھا شاہ صاحب ایک بات ہے، وہ 6 لاکھ بندے پار چڑھ گئے، فرعون کے سارے ڈوب گئے۔ قاضی صاحب میں سوال چھوڑنا چاہتا ہوں اور اس سوال کو ویڈیو میں محفوظ کر لیجئے گا، یہ میرا 1.5 ارب مسلمانوں سے سوال ہے، ہر مکتبہ فکر سے سوال ہے۔ 6 لاکھ نبی نے پار چڑھائے، فرعون کے سارے ڈوب گئے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، راستہ نہیں بدلا، ڈوب کیوں گئے ہیں؟ راستہ تو موسیٰ علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، ڈوب سارے گئے فرعون کے، موسیٰ علیہ السلام کے سارے بچ گئے۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال، کیا فرعون کے ساتھ سارے برے تھے؟ نہیں، اس میں ایمان والے بھی تھے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے اچھے تھے؟ نہیں، اس کے اندر منافق بھی تھے۔ یا اللہ وہاں ایمان والے ڈوب گئے، یہاں منافق بچ گئے۔ کہا امام دیکھا جاتا ہے۔ فیصلہ مرشد پہ ہوتا ہے۔ مرشد کیسا ہے؟ مرشد کیسا ہے؟ تو جب موسیٰ جیسا مرشد 6 لاکھ بچا گیا تو محمد جیسا مرشد کتنے بچا کے لے جائے گا؟ اگر اکیلا موسیٰ کلیم ہو کے 6 لاکھ بچا لے تو جو حبیب اور محبوب ہو پتہ نہیں وہ کتنے ارب بچا کے لے جائے گا۔ پریشان نہ ہونا، قرآن سامنے پڑا ہے۔ رکیے گا، 17 منٹ باقی ہیں، آپ کی مرضی ہے 17 منٹ میں 17 نقطے لو، 17 ایتے لو، جتنا مرضی ہے۔ اب یہ آپ پہ منحصر کرتا ہے، مجھ پہ نہیں کرتا۔ آپ جلدی جلدی چلو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ لاٹھی لگائی، ایک رستہ بنا، دوسری لگائی، 2 رستے، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50,000 اس پہ 50 اس پہ 50 اس پہ 50 اس پہ 50 اس پہ 6 لاکھ بندہ ڈیوائیڈ ہو گیا، 50,000 ہر ایک پل سے 50,000 گزر رہا ہے۔ جب سامنے گئے نا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا، یہ دریا کے پار فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، یہاں کو بھی جبارین نے قبضہ کر رکھا ہے، تم ان سے جہاد کرو۔ اور موسیٰ کی قیادت میں جہاد کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو جہاد نہیں کریں گے۔ کہا تم کیوں نہیں کرو گے؟ اللہ کا حکم ہے۔ کہا قومن جبارین، وہ آگے سے مارتے ہیں، تو پھر تم کیا کرو گے؟ کہا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لڑیں اور آپ کا اللہ لڑے، جس وقت لڑائی جیت گئے نا تو ہمیں بتا دینا، ہم بھی ڈھول بجانے آ جائیں گے۔
اب کوئی شک رہا ہے کہ وہ بچ بھی گئے ہیں؟ ان کے اعمال تو تمہارے سامنے آ گئے، ایسے بھی بچ گئے یا اللہ ایسے بھی بچ گئے جو کہہ رہے ہیں ہم مٹھائی کھانے آئیں گے، تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے۔ کہا ان کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا، کلیم کو دیکھ کے فیصلہ ہو رہا۔ رکیے گا اور توجہ کیجئے گا کہ تم لڑو۔ حضرت موسیٰ نے جو ان سے کہا، ذرا اس کی ایک جھلکی قرآن کو ایک بار پھر پیش کروں اور اس کی ایک جھلک پیش کروں اور چند نقطے جناب کی سماعتوں کو ہدیہ کر کے آپ سے اجازت لے لوں۔ اگر آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو بولے میں قرآن پڑھوں۔ جس نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں بولی وہ اندر سے ارادہ کر رہا ہے، لیکن بعض اوقات بندہ نہیں بول سکتا، وہ بھی اب سبحان اللہ بولے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ کہنے لگے آپ لڑیے، ہارون لڑے، یوشع بن نون لڑے، آپ کا رب لڑے، ہم لڑنے والے نہیں۔ رب العالمین نے کہا جو لڑائی نہیں کر سکتا میرے دشمنوں سے، موسیٰ ان کے لیے کہہ دے، قال فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ ہاتھ رکھ دل پہ، اب فیصلہ کر۔ موسیٰ یہ نہیں لڑنا چاہتے؟ کہا نہیں لڑنا چاہتے۔ کہا 40 سال کے لیے پھر ادھر میدان طیہ میں حیران ہو کے پھرتے رہیں، اب ادھر سے نکل نہیں سکتے۔ 40 سال؟ جی 40 سال۔ یا اللہ کیوں؟ کہا تیری نہیں نہ مانی، ان کی سزا 40 سال ہے، جو نبی کی نہ مانے اس کی کم سے کم سزا 40 سال ہے۔ جو نبی کی نہ مانے اس کی کم سے کم سزا قرآن 40 سال بیان کر رہا ہے۔ یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ کہا موسیٰ تو ان کے ساتھ رہے، یہ اب یہاں سے ہل نہیں سکتے، سارا دن سفر کرتے، 12 کوس فاصلہ تھا جی میدان طیہ کا شاہ صاحب، صبح سفر کرتے شام کو ادھر ہی ہوتا، 40 سال سفر کرتے رہے، 4 دن گزارے 5 دن گزارے، نبی کی بارگاہ میں آ گئے، بابا جی ایک عرض ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ جب نبی کی بارگاہ میں عرض کیا نا تو نبی بڑا مہربان ہوتا ہے۔ ایک آیت میں آتا ہے نبی نے کہا آج سے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جب نبی کی بارگاہ میں دوبارہ آئے نا تو نبی پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ کوئی نبی کی بارگاہ میں رجوع کر کے تو دیکھے۔ نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ میری امت ہے، جیسے بھی ہیں تو میری امت، بھوکے مر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ کوئی ان کے کھانے پینے کا انتظام کر۔ قدرت کی طرف سے کیا آواز آئی؟ فرمایا موسیٰ ان کو بتا دیجئے درمیان میں تیری سفارش آ گئی، اب 40 سال کے لیے یہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں، لیکن 40 سال کے لیے کھانا جنت سے بھیجا جائے گا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ۔ الہ العالمین پانی کا کیا ہوگا؟ کہ وہ پتھر جس نے گلی گلی تیری بے عیب ہونے کی صدا دی تھی، اسے اپنے بیگ سے نکالیے۔ اللہ کے نبی نے اسے بیگ سے نکالا۔ رب العالمین کرنا کیا ہے؟ کہ اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔
جو پتھر سے لے کے پلائے اسے کلیم کہتے ہیں، جو کوثر سے سیراب کرے اسے حبیب کہتے ہیں۔ وہ کلیم ہے، وہ پیاسا نہیں رہنے دیتا، یہ پیاسا رہنے دیں گے۔ بس تھوڑا اپنا احتساب کر لیا کریں، اپنا محاسبہ کر لیا کریں کہ ہمیں وہ کرنا نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن پیاسا نہیں مرنے دیں گے، کیونکہ جب کلیم کی مہربانیوں کا یہ عالم ہے تو حبیب کی رحمتوں کا کیا عالم ہو۔ کامران صاحب میں اگلا مرحلہ پیش کرنے لگا، آسمان سے کھانا آنے لگا، 40 سال پانی کا وہ عصا ماری ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ اللہ تو نے پانی دینا ہے تو دریا ساتھ گزر رہا ہے، تو دریا سے پلا دے، پتھر کی جانب کیوں مبذول کر رہا ہے؟ پانی میں آسمان سے برسا کے بھی دے سکتا ہوں، دریا بھی پاس پڑوس میں موجود ہے، دریا سے بھی پلا سکتا ہوں، میں چشمہ اور کنواں کھدائی کرنے کا حکم دے کر زمین سے پانی نکالنے کا بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اس پتھر کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پتھر نے گلی گلی نبی کے بے عیب ہونے کی صدا دی تھی۔ اس پتھر نے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے گلی گلی صدا دی تھی، لوگوں نبی بے عیب ہوتا ہے، لوگوں نبی بے عیب ہوتا ہے، لوگوں نبی بے عیب ہوتا ہے۔ یا اللہ پھر کا جو نبی کے بے عیب ہونے کا اعلان کرے، خطیب ہو یا نقیب ہو یا نعت خوان ہو یا کوئی انسان ہو جو نبی کے بے عیب ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس کے وجود سے ہم فیض رساں ہونے کے چشمے چلا دیا کر دے۔ اگر ہم خلوص نیت سے قرآن مجید کو یوں پڑھنا شروع کر دیں تو قرآن ہماری کتنی رہنمائی کر رہا ہے۔ پتھر پہ عصا ماری ہے، کہ اللہ تو ویسے دے دے، عصا کیوں مروا رہا ہے؟ کہ میں بتانا چاہتا ہوں جس کو نبی چھو لے، چلو سمجھ آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہہ دینا، میں ابھی اصرار نہیں کرتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں۔ یا اللہ پھر عصا کیوں مروانا چاہتا ہے؟ کہ میں بتانا چاہتا ہوں جسے نبی چھو لے وہ اتنا دیتا ہے، تو یا اللہ نقطہ کیا نکلا؟ کہ جسے نبی چھو لے اگر اس کی فیض رساں ہونے کا یہ عالم ہے تو جسے نبی چوم لے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے ضیائی صاحب، جس وقت بندے کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں پانی مانگ رہا تھا، جو کوثر کے مالک ہے وہ مانگا نہیں کرتے، وہ تو دیا کرتے ہیں۔ آپ سمجھی نہیں ہے عقیدہ اہل سنت کی صداقت کو، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یا اللہ نبی نے چھو لیا، یہ لکڑی یہ کس چیز کا عصا ہے؟ کہ لکڑی کا۔ تو یا اللہ پھر ایک لکڑی ہم اس درخت سے کاٹ کے پتھر پہ مار لیتے ہیں، پتھر پانی دے گا؟ کہ نہیں۔ کہ اس لکڑی میں اثر ہے؟ کہ نہیں۔ یا اللہ یہ پھر لکڑی میں اثر کا نہ بات لکڑی کی ہے نہ پتھر کی ہے، یہ تو یا نبی کے لباس کی ہے کہ پتھر نے نبی کا لباس اٹھایا تھا، نبی کے بے عیب ہونے کی گواہی دی تھی، لکڑی اس لیے فیض لٹا رہی ہے کہ اسے نبی کے ہاتھ نے چھوا ہے۔ نبی تو لکڑی کو چھو لے تو لکڑی روزانہ 6 لاکھ بندوں کو پانی پلاتی ہے۔ آپ کی مرضی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی، آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے، آپ کہیں، میں نہیں کہتا۔ نبی بے جان لکڑی کو چھو لے، نبی بے جان پتھر کو چھو لے تو 40 سال تک لکڑی کے ذریعے پانی نکلتا رہا، پتھر سے پانی آتا رہا، 40 سال 6 لاکھ بندے پیتے رہے، بچے پیدا ہوتے رہے، آبادی بڑھتی رہی۔ شاہ جی نقطہ پھر میں پیش کر دیتا ہوں، یہ نہیں سمجھے، یہ فٹ بائی فٹ کا پتھر تھا، یہ پتھر فٹ بائی فٹ کا تھا بھائی کامران بھائی، یہ فٹ بائی فٹ کا پتھر تھا، اور بندے روزانہ کتنے پیتے ہیں؟ 6 لاکھ۔ اب 40 سال میں کتنے بڑھ گئے؟ جس دن 40 سال کے بعد موسیٰ وہاں سے چلے تھے تو آبادی تھی 18 لاکھ۔ آبادی تھی 6 لاکھ، 40 سال
کے بعد مرے بھی ہوں گے نا تو آبادی تھی 18 لاکھ، پتھر سیراب کرتا رہا، یا اللہ پتھر کتنا سارا ہے؟ کا پتھر فٹ بائی فٹ کا ہے، یا اللہ پھر اتنی امت کو یہ سیراب کرتا رہا۔ کا بتانا چاہتا ہوں نبی کے بے عیب ہونے کا اعلان کرتا رہا، جو نبی کے بے عیب ہونے کا اعلان کرے اگر اس کی سیرابی کا یہ عالم ہے تو خود نبی کی کوثر کا کیا عالم ہوگا؟ مجھے تو لوگوں کی جہالت پہ حیرانگی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب نبی قیامت کے دن پلا رہا ہوگا، امت کی شفاعت کر رہا ہوگا تو شیطان کو بھی امید لگ جائے گی، ہو سکتا ہے میں بھی بخشا جاؤں۔ شیطان کو بھی حشر کے میدان میں امید لگے گی میں بخشا جاؤں گا، نبی کے کرم کا یہ عالم ہوگا۔ بخشا نہیں جائے گا لیکن امید لگے گی، احساس ہوگا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا، سوچے گا ضرور جب ان گنہگاروں پہ یوں کوثر کا کرم برس رہا ہے۔ میرے دامن میں 4 منٹ باقی ہیں، کیا پروگرام ہے؟ کتنا آپ نے لینا ہے؟ سبحان اللہ بولے۔ اسی طرح کا پروگرام ہے، سیدوں کی نوکری کرتے رہتے ہیں، اللہ والوں کا ادب کرتے رہتے ہیں، قرآن کھول کے سامنے رکھ لیتے ہیں، تقریر ہو جاتی ہے، کبھی یاد کر کے گھر سے نہیں آیا کہ آج آپ کو یہ سنانی ہے۔ زندگی گھر میں گھر سے تقریر یاد کر کے نہیں آیا کہ یاد کر کے تقریری بھی کوئی یاد کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن سامنے رکھو، امت کو بتا دو سارا نبی تو اہل اللہ کے گن گارا۔ حضور نبی نے پتھر مارا، ایک چشمہ نکلا، ہم نے نہیں پینا ایک چشمے سے، ہم 12 قبیلے ہیں، 12 چشمے چاہیے۔ نبی نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے کہا ایک بار اور مارو، پھر مارو، پھر مارو، پھر مارو، 12 بار نبی نے ڈنڈا مارا، 12 چشمے۔ اچھا قوم بھی کتنی نازک قوم ہے بھائی، نزاکت دیکھو ان کی۔ اچھا کھانا بھی جنت سے لا کے دے رہے ہو، پانی بھی پلا رہے ہو، تو اب ہم کنویں کے پاس کیوں جائیں پینے کے لیے؟ پتھر سے لینے کیوں جائیں؟ ہم ارادہ کریں پانی ہمارے پاس چل کے آئے۔ نبی نے کہا ایسا بھی ہوگا۔ پانی ان کے پاس چل کے آتا، کچھ دن گزرے نہ کپڑے میلے ہونے لگے، ہم سے نہیں دھوئے جاتے، ہم سے نہیں دھوئے جاتے۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، قدرت کی آواز آئی، کوئی بات نہیں، آپ ان کو تک لیا کریں، کپڑے صاف ہو جائیں گے۔ آپ ان کو تک لیا کریں، صاف ہو جائیں گے، استری بھی ہو جائیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اب اس کے کپڑے ہم سے سلائی نہیں ہوتے۔ آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، جب بچہ پیدا ہوگا تو کپڑے بھی آسمانوں سے بھیج دیا کریں گے۔ یا اللہ یہ اس قوم پہ اتنی مہربانی کیوں کر رہے ہو؟ کہا درمیان میں کلیم کی سفارش آ جاتی ہے۔ اللہ یہ کلیم بھی تو بندہ ہی ہے، تو ان کی اتنی مانتا ہے؟ کہ بندوں میں فرق ہوتا ہے، میں بندوں کو حیا دلانا چاہتا ہوں، ان کو اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ اگر میری کلیم کے ساتھ اتنا تعلق ہے تو حبیب کے ساتھ کتنا تعلق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زندگی رہی تو پھر کسی موڑ پہ ملاقات ہوگی، پھر قرآن کھول لیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ 21ویں محفل کر رہے ہیں، میں کن لفظوں کے ساتھ بزم نصیریہ کو خراج تحسین پیش کروں؟ بس سمپل سی بات ہے میرے عزیز بیٹا، سادہ سی بات ہے، قاضی صاحب حضور سادہ سی بات ہے، میں بزم نصیریہ کے لیے کہہ کے جا رہا ہوں۔ نبی کی نہ مانے امت تو پھر بھی مہربانی کا یہ عالم ہے، تم تو مان بیٹھے ہو۔ نبی کی نہ مانے تو منو سلوہ آتا ہے، کیوں نبی سفارش کرتا ہے۔ نبی کی نہیں مانتے پھر بھی پانی پتھر سے ملتا ہے، نبی کی نہیں مانتے کپڑے اوپر سے آتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے نبی تک لیتا ہے کپڑوں کی میل اتر جاتی ہے، نبی کی نہیں مانتے نبی تک لیتا ہے کپڑے استری ہو جاتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ اچھا ایک دن کہنے لگے ہم سے غسل نہیں ہوتا، یہ بھی بڑا اوکھا کام ہے، یا اللہ آپ یہ غسل بھی نہیں کر سکتے۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ تک لیا کریں، ان کا وجود صاف ہو جایا کرے۔ آپ تک لیا کریں بھائی، زمین میلی نہیں ہوتی۔
اگر موسیٰ کے غلاموں کا جسم میلا نہیں ہوتا تو محمد کے غلاموں کا کفن کیوں میلا ہوگا؟ آپ سلامت رہیں میرے عزیز، آپ باکرامت رہیں، مجھے اجازت دیجئے، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔